بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہماری بچیاں اور ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، بہت 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 مبارک ہو عید۔ آج اللہ نے ہمیں یہ عید دی ہے۔ اللہ زندگی بھر ہمیں ایسی عیدیں دیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ رمضان کے روزے جو بھی ہوئے اللہ قبول فرمائے۔ آج کی رات لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ انعام کی رات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور خوشی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ شیطان تو خیر چھٹ گیا، وہ تو آ گیا میدان میں، اور ابھی جو ہے نفس سے بات کرے گا کہ کیا کیا تم نے، کیا کیا۔ نفس کہے گا کہ ابھی بہت بیانات سنے، بہت قرآن پڑھے، بہت بولے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، 2-3 دن میں اپنی دوستی سیٹ کر لیں گے اپن۔ جہاں عید گئی، بس عید گئی، تاسی عید گئی تو شیطان سے دوستی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے نصیحت یہ کرتا ہوں کہ شیطان سے دوستی نہیں کرنی اپنے کو۔ جو اپنی کٹی ہے وہ کٹی ہی رکھنا، جو اس سے کٹی ہوئی رمضان کے مہینے میں دوری ہوئی وہی رکھنا۔ اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے صبح کے وقت میں جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پورا دن شیطان کے مکائد سے، اس کی چالاکیوں سے، اس کی ہیرا پھیری سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے اور پڑھنے والی کو بچا لیتا ہے۔ شام کو بھی 10 مرتبہ پڑھ لو تو پوری رات جو ہے بچ جائے گا۔ یہ آسان نسخہ ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان کی ان لوگوں پر نہیں چلتی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ شیطان سے اپنے کو اب دوستی نہیں کرنی، اب اپنے کو دوستی کرنی ہے فرشتوں سے۔ اور فرشتوں کو دوستی کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ پڑھو، فرشتہ بھاگا بھاگا آ جائے گا۔ ابھی میں نے بیان شروع کیا، جہاں پر بھی آپ سن رہے ہو، سن رہی ہو، فرشتہ آ گیا، آئے گا نہیں، پہنچ گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
فرشتہ آ گیا تو جو بھی نیک کام کرو گے فرشتہ جو ہے وہ آئے گا وہاں پر. اب میں کیونکہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو لیلۃ الجائزہ میں ہدیہ دیتے تھے، عیدی دیتے تھے، عیدی. اور وہ عیدی کیا دیتے تھے؟ جس کے جیسے شاگرد، جیسے کپڑا دے دیا. اس زمانے میں شاگرد جو ہوتے تھے وہ ان کے سامنے ہی رہتے تھے، بھئی یہ شاگرد ہیں، شاگردنے ہیں، یہ مرید ہیں، یہ مریدنے ہیں. بھئی کتنے ہیں؟ یہ کا 500 مرید ہے اللہ کے خانقاہ میں. ٹھیک ہے بھئی 500 ٹوپیاں لے آؤ. اور مریدنے کتنی ہیں؟ یہ کا 300 مریدنے ہیں بیٹھی ہیں. یہ کا 300 اوڑھنیاں لے آؤ یا 500 لنگیاں لے آؤ. اور 500 جو ہے کپڑے منگوا لیے زنانہ، وہ اپنے شاگردوں کو دے دیتے تھے. اب ہمارے شاگرد تو جو ہے وہ تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کوئی خانقاہ وانقاہ تو ہے نہیں. یہی اپنا موبائل، اپنا خانقاہ، اور یہی سے جو بات کرتے ہیں. تو میں کیا ہدیہ دوں؟ تو میں آپ لوگوں کو لیلۃ الجائزہ میں یہ ہدیہ دیتا ہوں، اور وہ ایک دعا آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں. آپ لوگ صرف آمین کہو بس. میں نے ابھی ایکسٹرا سبق میں بھی یہ دعا ریلے کر دی ہے اور ابھی بیان میں بھی کہہ رہا ہوں. آپ کا کام صرف آمین کہنا ہے. اے اللہ، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں اور شاگردنے ہیں، اور جتنے بھی میرے مرید ہیں اور مریدیاں ہیں، اور عام مسلمان مرد اور عورتیں جن سے ہمارا ابھی کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں، اے اللہ میری دعا ہے سب لوگوں کے لیے، اور ہمارے لیے بھی، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی، اور جو ابھی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں سن رہے بعد میں سنیں گے ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے بھی کہ یہ سنیں گے ہی نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ یہ سنیں گے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے، لیکن خاص طور سے شاگردوں کے لیے یہ ٹاپ 1. جو شاگردن ہیں ہماری ان کے لیے ٹاپ 1. جو مریدنے ہیں، جو ہمارے مرید ہر وقت بات سنتے ہیں، بات کو آگے پہنچاتے ہیں. اے اللہ میری دعا ہے کہ ہم سب کو تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ عطا فرما، اور مرنے کے بعد بھی جنت کا مزہ عطا فرما. یعنی دنیا میں بھی جنت دے دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے دے. جنت جس کو مل گئی سمجھ لو کہ ساری خیریں اس کو مل گئی، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو یہ جنت دے گا، ناراض ہوگا تو کوئی جنت دیتا نہیں ہے. اور اللہ اس میں کلمہ بھی آ گیا، اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں اخلاق بھی آ گئے. اس لیے اس کو میں نے مانگ لیا. آپ لوگ صرف آمین کہو. اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. کہو آمین. دوسرا یہ کہ جو میرے سبق سنتے ہیں اور میرے سبقوں کو آگے بھیجتے ہیں اور یہ میرے بیانوں کو آگے بھیجتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے خاص طور سے میری یہ دعا 1,00,000 مرتبہ زیادہ قبول فرما. تو آمین. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور پھر آپ پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا. اے میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں جہاں بھی رکھیں بابرکت رکھیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، اس میں عیسوی نور ہے محمدی مہر کے ساتھ. یہ دعا صرف عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے اور کسی نبی نے نہیں مانگی. انہوں نے کہا وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ اللہ مجھے جہاں بھی رکھے بابرکت رکھے. تو میں یہ دعا بھی آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں جہاں پر بھی رکھے، ہندوستان میں رکھے، مکہ مدینہ میں رکھے، امریکہ میں رکھے، انگلینڈ میں رکھے، چاند پر ہمیں گھر دے دے، جہاں پر بھی تو ہمیں رکھے، جہاں پر بھی تو ہمیں رکھے بابرکت رکھے. بابرکت کا مطلب یہ دینداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا پر بھی آمین کو. یہ 2 ہدیے ہیں. ہدیے آج تو عیدی کا جملہ زیادہ چلتا ہے، تو یہ 2 عیدی ہے، سمجھ لو 2 عیدی دے دی میں نے آپ کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پھر دوسری بات کہ میرا سورہ اخلاص والا ہدیہ وہ تو بھولنا ہی مت، وہ تو سدا بہار ہے، وہ تو جو پڑھے گا اور روزانہ اس کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. چوتھی بات
کہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہی کرتا ہوں. یہ تو اپنا ایگریمنٹ ہے, پرانا ایگریمنٹ ہے, اسے میرے لیے دعا بھی کرنا. اب سلسلہ وار قصہ حضرت سودا کا اور عائشہ کا پورا کر کے پھر مفتی صاحب کچھ مسئلے بتا دیں گے, پھر مختصر دعا کر دوں. لیلۃ الجائزہ میں جو ہے عید والی رات میں بھی تھک جاتا ہوں اور مجمع بھی تھک جاتا ہے. پورا مہینہ سنا ہوتا ہے نا, تو وہ مزہ نہیں رہتا, وہ جو امنگ, وہ تڑپ, وہ جو ہے یعنی وہ چیز نہیں رہتی ہے. آدمی تھک جاتا ہے. میں خود اتنا تھکا ہوا ہوں کہ بڑی مشکل سے بیان کر رہا ہوں. اب چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, حضرت فاطمہ, حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم, یہ جو بھی بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد, حضرت سودا کا بھی نکاح ہو چکا تھا, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں خولا آ گئی, حضرت خولا. آپ لوگ آ جاؤ خولا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جگ ماما نہیں تھی, سب پہچانتے تھے. بٹھایا ان کو. بٹھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئی, کیونکہ حضرت سودا کے مزاج میں ظرافت تھی. وہ کچھ باتیں, کچھ جملے, کچھ اشعار, کچھ یعنی وہ چیزیں سناتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے. تو انہوں نے کوئی ایسا چٹکلا چھوڑ دیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضور کو فوراً یاد آ گیا, ارے خولا بھائی وعدہ ہوا تھا میرا تمہارا کہ میری 2 شادیاں کراؤ گی آپ, ایک طیبہ کے ساتھ ایک کنواری کے ساتھ. تو بھائی چلو طیبہ یہ تو آ گئی سودا, کنواری کہاں ہے؟ یہ حضور نے پوچھ لیا حضرت خولا سے. تو حضرت خولا نے کہا حضرت کنواری کا بھی انتظام کر کے آئی ہوں, میں آپ کے لیے کنواری کا بھی انتظام کر کے آئی ہوں. تو سب بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں ہیں, حضرت سودا ہے, یہ سب بیٹھی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو آپ نے پوچھ لیا سب کے سامنے کون؟ تو حضرت خولا کہہ رہی ہے آپ کے بھائی کی بیٹی. میرے بھائی کی بیٹی کون؟ تو حضرت خولا نے کہا عائشہ. پہلے تو نہیں, عائشہ نام نہیں لیا, پہلے تو یہ کہا ابو بکر کی بیٹی. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھائی ابو بکر کی تو 2 بیٹیاں ہیں, ایک عائشہ ہے ایک اسما ہے, تو کس کے ساتھ تم میرا جوڑ رہی ہو, کون؟ یہ اب حضور نے وضاحت کی. صحیح حدیث میں یہی آتا ہے. حضرت خولا نے کہا ابو بکر کی بیٹی. بھائی ابو بکر کی تو 2 بیٹیاں ہیں, ایک عائشہ ہے ایک اسما ہے, تو آپ جو ہے میرا کس کے ساتھ سوچ رہی ہو؟ تو حضرت خولا نے کہا عائشہ کے ساتھ. آپ نے فرمایا واہ, عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو گئی ہے, حضرت عائشہ کی منگنی ہو گئی تھی, اس کی تو بات طے ہو گئی ہے کسی جگہ, اور کسی جگہ بات طے ہو گئی ہو اور اپنی بات رکھنا یہ مناسب نہیں. تو حضرت خولا نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں, وہ ترتیب ایسی میں بناؤں گی اور ترتیب ایسی بنے گی کہ انشاءاللہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا, آپ فکر نہ کریں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا, یہ بعد میں حضور نے بتایا. بخاری میں یہ خواب آتا ہے, بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے 3 مرتبہ خواب دیکھا کہ آسمان سے جو ہے جبریل آئے, فرشتے آئے, ایک تاک لے کر آئے, اس میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اور جو ہے یہ کہا یہ تمہاری بیوی ہے, تمہاری ہونے والی دلہن ہے. میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا عائشہ تم تھی. 3-4 مرتبہ یہ خواب حضور نے دیکھا. بعد میں اچھا حضور نے صحابہ سے کہا بھی کہ یہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوں, اور یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہوا. حضرت خولا نے کہا, حضور نے کہا بھی عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی متم تھا, ایک آدمی متم نام تھا, اس کے لڑکے کے ساتھ حضرت عائشہ کی منگنی طے ہو چکی کہ متم کے بعد اس کی تو منگنی ہو گئی ہے, میرا ساتھ کیسے ہوگی؟ تو حضرت سودا نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں, وہ ساری ترتیب میں بنا لوں گی, آپ کو پسند ہے کہ نہیں؟ یعنی بھائی آپ نے فرمایا ہاں ہاں, لیکن کسی جگہ کسی کا طے ہو اور بیچ میں داخل اپنا یعنی اپنی بات رکھنا, یہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے, یا یہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے. تو حضرت سودا نے کہا کہ انشاءاللہ خیر,
یہ عربوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے تو ایک جملہ کہتے ہیں انشاءاللہ خیر، بس انشاءاللہ خیر کا مطلب کہ یہ کام ہو گیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے تو خولہ جو ہے یہ باہر نکلی، اب جب باہر نکلی یاد سودا نے چٹکلا چھوڑ دیا، یعنی کہ اب تو جو ہے کماری دلہن آ رہی ہے، سودا جو ہے تھوڑی یعنی ذرا سی تھی نا، آپ یہ کہتے تھے کہ اس کی ذرافت کی وجہ سے میرے دن بہت کٹ گئے، یعنی میرا غم ختم ہو گیا، غم جو غم والا ماحول تھا وہ ماحول میرا خوشی میں بدل گیا۔ اب جو ہے حضرت خولہ جو باہر نکلے تو ابو بکر ملے، سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں، تو ابو بکر نے کہا عائشہ کا رشتہ تو میں نے کر لیا ہے متم کے یہاں۔ نے کہا حضور کے ساتھ کرنے کا ارادہ ہے؟ نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایک جگہ زبانی دے چکے ہیں، جب کسی جگہ زبانی دے چکے تو فرمایا کہ چلو، تو خولہ بھی چلی اور ابو بکر بھی چلے، کہاں؟ متم کے یہاں، کہ چلو وہاں متم کے یہاں جا کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ متم جو تھے یہ بہت اچھے آدمی تھے، مشرکی تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور کا بہت ساتھ دیا تھا طائف سے واپسی پر، سب سے زیادہ ساتھ اس آدمی نے دیا تھا متم نے۔ تو حضور نے بدر میں ایک اعلان کیا تھا، آج اگر متم زندہ ہوتا اور جتنے بدر میں یہ ایمان پکڑ کر لائے گئے ہیں، مطلب اگر مجھ سے سفارش کرتا میں اس کی سفارش کو قبول کر کے سب کو چھوڑ دیتا۔ یہ بدر میں حضور نے کہا تھا اور حضور اس کو یاد کرتے تھے، حالانکہ وہ شرک کی حالت میں مرا، کیونکہ طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو طائف والوں نے دھکا دے دیا، مکہ والوں نے داخل ہونے نہیں دیا۔ حضور بیچ میں بھائی مکہ، حضور اور زید بن حارثہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ خبر بھیجتے تھے کہ بھائی دیکھو میری بیوی ہے وہاں، بچیاں ہیں، اب طائف والوں نے نکال دیا تو مکہ والی بھی داخل نہیں ہونے دو تو میں کہاں جاؤں گا؟ زید بن حارثہ کہتے تھے کہ تم تو پکڑے گئے، فرمایا نہیں زید تم فکر مت کرو۔ تو یہ متم جو ہے یہ آئے تھے، کیا پریشان ہو آپ؟ بھائی ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ہمارے بیوی بچے کے پاس جانا ہے۔ تو متم نے تلوار لی اور اپنے بیٹے کو، وہی بیٹا جس کا نکاح عائشہ کے ساتھ ہونے والا تھا، وہی لڑکا متم کا، اور لیا اور لے کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو یعنی ویزا دیتا ہوں، والے مکہ والا جو آپ کو روکے۔ چنانچہ آگے آگے متم چلے، ان کے بیٹے چلے اپنی تلواروں کے ساتھ، پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور اعلان کر دیا میں نے محمد کے کو کفالت دی ہے، میں نے محمد کو ذمہ دیا، یہاں کا میں نے اپنے ماتحتی میں رکھا ہے، کوئی مار نہیں سکتا۔ کوئی مکہ والے کہہ رہے تھے بغیر ویزے کے کیسے آگے؟ متم نے کہا میں نے ویزا دیا ہے، آدھے مکہ کا مالک تو میں ہوں، وہ آدھے مکہ کا مالک تو میں ہوں، میں نے میری زمین پر مالک کو اجازت دی ہے، کوئی مار نہیں سکتا۔ چنانچہ وہاں اگر حضور سے کہا تھا آپ کو طواف کرنا ہے کرو، حضور نے طواف شروع کر دیا تھا، طواف کرو میں کھڑا ہوں۔ جب حضور وہاں مکہ پہنچے تو حضرت فاطمہ، حضرت سودا یہ سب بھاگے آئے، بچی آئی، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے، ابا آ گئے۔ یہ متم کی میں نے یہاں حضرت عائشہ کی منگنی ہوئی تھی، بڑا آدمی تھا لیکن اس کی بیوی ایڑی ٹیڑھی تھی، ناک بھونچ اڑانے والی، اس کی بیوی ٹھیک نہیں تھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ اچھا آدمی تھا۔ تو ابو بکر اور خولہ یہ دونوں کو دونوں متم کے وہاں گئے۔ متم نے کہا اہلاً سہلاً، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو بکر نے کہا بھائی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بیٹی عائشہ ہے، بیٹی عائشہ، اس کا جو ہے ہم نے آپ کے یہاں وہ مانگا ڈالا تھا اور ہماری بات بھی طے ہو گئی تھی، اب جو ہے ہم چاہ رہے ہیں، ابھی خولہ بھی ساتھ ہے، سمجھدار عورت تھی خولہ، بہت پرانی عورت خولہ بنت حکیم۔ تو چنانچہ ہم جو یہ آئے ہیں کہ ابھی کوئی شادی کی تاریخ واریخ طے ہو جائے اور تاکہ شادی کر لیں، اس لیے آئے ہیں۔ تو مطلب نے وہی بیٹھے کہا بیگم، او بیگم، اس کی بیوی کو بلایا، بیگم یہاں آؤ۔ اب وہ آئی تو اس نے جو دیکھا ابو بکر کو تو یعنی جیسے منہ پھوڑا، یہ کہاں سے آ گیا میرے گھر میں؟
تو ارے خولا کہاں سے آ گئی میرے گھر میں؟ وہ بیوی، وہ عورت ایڑی ٹیڑی جو تھی، وہ کیوں آئے ہو؟ یہاں معاملہ الٹا تھا، متن جو ہے وہ بیوی تھا اور اس کی بیوی جو ہے وہ شوہر تھی، اتنا بڑا تھا اس کی بیوی کا۔ کیوں آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا متم بتائیں گے کیوں آئے ہیں، بتاؤ متم۔ تو متم جو ہے تو خولا نے کہا ارے بھائی وہ عائشہ، اس کی بیٹی عائشہ ہے، اس کا تمہارے بیٹے کے ساتھ جو ہے منگنی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کوئی تاریخ وغیرہ طے ہو جائے۔ تو بیوی نے کہا دیکھو بھائی ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ عائشہ جو ہے وہ اپنا دھرم بدل چکی ہے، وہ بے دین ہو گئی ہے، وہ محمد کے راستے پر چل پڑی ہے، اور اس کا باپ بھی محمد کے راستے پر چل پڑا، ابو بکر سامنے کھڑے تھے، یہ بھی محمد کے راستے پر چل پڑا ہے اور یہ خولہ بھی چل پڑی ہے۔ تو میرا ارادہ تو عائشہ کا میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ عائشہ آئے گی تو ہمارے گھر کو بھی بدل دے گی، مجھے نہیں کرنا، یہ اس کی بیوی نے کہا۔ جب اس کی بیوی نے کہا تو صدیق اکبر نے متن سے پوچھا کبھی اب بتاؤ تمہاری کیا؟ یہ کہا بھی میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، جو میری بیوی کہے وہ۔ حضرت ابو بکر نے کہا الحمدللہ۔ ابو بکر اور خولا آگے رستے میں بات کرتے کرتے کہا اللہ کا شکر ہے ابو بکر بلا چلی، چلو حضور کے ساتھ جوڑ دو، اب حضور کے ساتھ نکاح ہوا۔ یہ حضرت عائشہ جو بنی ہے، حضرت عائشہ عن عائشہ عن عائشہ عن عائشہ، ساری حدیثیں جو آتی ہیں ام المومنین بنی، یہ قصہ ان کا ہوا ہے۔ اب اس کے قصے بہت ہے، میں کتنا بیان کروں، لیکن میرا جو مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کل سے تو انشاءاللہ یہ بیان نہیں ہوگا، کل سے تو چھٹی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ جب بھی جو بھی ارادہ جب بھی شروع کریں گے، ابھی ہفتہ عشرہ تم بھی ابھی 6 شوال کے روزے آپ بھی پرسوں سے شروع کر دینا، کل تو عید کا دن ہے، عید کے دن تو روزے رکھے نہیں جاتے، لیکن ایک بات سے شروع کر دینا تاکہ جو ہے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے۔ پھر انشاءاللہ اطمینان سے جو بھی طے کرنا ہوگا وہ انشاءاللہ سیرت شروع کریں گے۔ بس سیرت جو شروع کرنی ہے کہ بیوی نے ہدیہ دیا حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زید بن حارثہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کیا ہدیہ دیا، یہاں سے اپنی سیرت شروع کرنی ہے۔ لو مفتی صاحب اپنا مضمون پر پورا کھول کے دعا کر لیں۔ کل سلام سے متعلق کچھ مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے، باقی مسائل آج آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ سلام سے متعلق جو باتیں کل کہی تھی اسی کا تتمہ ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرنے کے وقت میں اس کو کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ۔ تو خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ رخصت کرتے وقت کسی کو خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے۔ یہ جائز اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی حفاظت میں کسی کو دینے کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ رخصت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا دیتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اچھے اعمال اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ بھی خدا حافظ کے اندر ہے، اس لیے کہنا تو جائز ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اور اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے رخصت کرنے والے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سلام کی بجائے کچھ اور چیزیں بھی رائج ہے، جیسے کسی کو گڈ مارننگ کہنا یا آداب کہنا یا صرف سلام مسنون لکھ دینا، تو ان جملوں سے سلام کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ جس طرح لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں ٹاٹا بائی بائی، بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں ٹاٹا بائی بائی، ہاتھ ہلا کے رخصت کرتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم بھی سمجھ لیجئے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے الفاظ سلام کے علاوہ موجود تھے جس میں کوئی مشرکانہ بات نہیں تھی، بلکہ ان چیزوں کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف کی جاتی تھی، جیسے بھئی اللہ آپ کی صبح اچھی کرے، اللہ آپ کی رات اچھی کرے، صبح بخیر، شب بخیر، اس قسم کی چیزیں تھی جس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا اور اس کے بجائے اسلامی طریقہ سلام کا دیا کہ بھئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں پہ ٹاٹا اور بائی بائی جو ہے یہ کوئی مشرکانہ باتیں وغیرہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف نسبت ہو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت کرو، ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر بچاؤ۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کو رواج دینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہماری جو اسلامی ثقافت ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے غیروں کا طریقہ ہے اور غیروں کی مشابہت کرنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے الفاظ کہ جس میں کوئی شرکیہ باتیں بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حضور نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا اور اس سلام کو رواج دینے کی ترغیب دی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہنا یہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کے خلاف ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سلام ہی کو رواج دینا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہے جن میں سلام کرنا منع ہے، بعض صورتیں اور بعض حالتیں ایسی ہے کہ اس وقت میں سلام کرنا منع ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ویسے فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ساری تفصیل آتی ہے، لیکن مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 5 صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اہم دینی کام میں لگا ہوا ہے، جیسے مثلا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے وہ سبق پڑھا رہا ہے، یا وہ فتوے دے رہا ہے، یا وہ بیان کر رہا ہے، یا مذاکرہ جیسے ہوتا ہے، جیسے عورتوں کے درمیان آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، کوئی عورت مذاکرہ کر رہی ہے، تو یہ سب دینی اہم کام ہے۔ اس دینی اہم کام میں اگر کوئی مشغول ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کہ کوئی انسان فسق اور فجور اور کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، مثلا کوئی شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یا اس قسم کے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان مبتلا ہے، تو جب تک وہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس وقت تک اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے سلامتی ایک بہت بڑی دعا ہے سلام۔ تیسرا کہ جہاں پہ تقاضۂ حیا کا جو تقاضا ہے، حیا اور شرم کا تقاضا، اس کے خلاف ہو وہاں پہ سلام کرنا، جیسے کوئی انسان قضاء حاجت کے لیے ہے یا میاں بیوی بے تکلفی کی حالت میں ہے، تو ایسے وقت میں بھی ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا کہ کوئی انسان جو ہے جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک مرد بالکل اجنبی ہے، ایک عورت اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، اور وہاں پہ دونوں کے درمیان کوئی ایسا رشتہ داری کا تعلق بھی نہیں ہے اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا علمی تعلق بھی نہیں ہے، بالکل اجنبی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کو سلام کرنا یہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو یہاں پر بھی سلام کرنا منع ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ ایک غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یہ لکھ کے بھیجتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے اوپر سلامتی ہو، یا یہ سلام کہ ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ ان لوگوں کے لیے سلام ہے، ان لوگوں کے لیے براہ راست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام بھی کرے تو اس کا جواب ہداک اللہ ہے، یا اسی طریقے سے صرف وعلیکم ہے، وعلیکم السلام پورا نہیں، صرف وعلیکم۔ تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہے کہ کسی نے سلام کیا
تو جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہے کہ جس وقت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں رہتا ہے۔ اگر سامنے والے نے سلام کیا اور سن کر اگر جواب نہیں دیا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ حالتیں یہی ہے جو 5 حالتیں میں نے آپ کو 4-5 حالتیں بتائی کہ اگر کوئی انسان کسی دینی اہم کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو کسی نے سلام کیا، سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کر لیا، تو اس دینی اہم کام میں مشغول انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ سلام کرنا تقاضۂ حیا کے خلاف تھا، وہاں اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی کوئی واجب نہیں رہا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو سامنے والے کے اوپر اس کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک نابالغ ہے، اس نے اگر سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان فاسق ہے، اس نے اگر سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہ ہے، ان صورتوں کے اندر اگر کسی شخص نے سلام بھی کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ یہ سلام سے متعلق کچھ مسائل تھے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ مختصر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب جو ہے شیطان نکل گیا اور عید بھی شروع ہو گئی۔ مہربانی کر کے شیطان سے دوستی مت رکھنا، کٹی ہی رکھنا، زیادہ بلانا مت اس کو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ دعا کروں گا اس کے لیے جو میرا سورہ اخلاص والا وظیفہ پڑھائے گا آگے بھیجے گا، اس لیے۔ اور اس کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد بہت 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 ہوگا انشاءاللہ، یہ یقینی چیز ہے۔ ہاں، لیکن سورہ اخلاص ماشاءاللہ بہت پاورفل چیز ہے، اس کی بہت تفسیریں میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا۔ اب مختصر دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقة الانبیاء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر ونسألک اليسر والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا واقدامنا واقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، بیانات کرنے کی، بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائی، درس قرآن دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لک الحمد و لک الشکر عدد الشفع والوتر، لک الحمد و لک الشکر عدد الشفع والوتر کما یحب ربنا ویرضا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے جو ہے یہ توفیق دی، اور دوسرا کہ اللہ ہم کو چوک ہو گئی، ہم برابر تیرا احکامات پورے نہیں کر سکے،
برابر ہم روزے نہیں رکھ سکے، برابر تیری جو مرضی ہے، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہم نہیں کر سکے، اس پر ہم معافی مانگتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اور جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، اور جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں سکے، ان کے دل ہی دل میں رہ گئی۔ اتنا بڑا مجمع دنیا میں سبق سنتا ہے، وہ کہاں وہ دعا کے لیے کہنے کے لیے آنے والے ہیں؟ آپ ان کو جانتے ہیں، آپ ہم کو جانتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام میں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ اس کی برکت سے بھی تو ہماری دعا قبول فرما۔ تیرے 99 نام بھی پہلے میں پڑھ چکا تھا، اور اس کی برکت سے بھی ہماری دعائیں قبول فرما۔ اور اصحاب بدرین کے بھی نام میرے پاس موجود ہیں، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھ لیتا ہوں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، حامد صلی اللہ علیہ وسلم، محمود صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہن صلی اللہ علیہ وسلم، حاشر صلی اللہ علیہ وسلم، دائن صلی اللہ علیہ وسلم، سراج صلی اللہ علیہ وسلم، منیر صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، ہادن صلی اللہ علیہ وسلم، مہدن صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل صلی اللہ علیہ وسلم، کلیم صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم، مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختار صلی اللہ علیہ وسلم، ناصر صلی اللہ علیہ وسلم، منصور صلی اللہ علیہ وسلم، قائم صلی اللہ علیہ وسلم، حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، مأمون صلی اللہ علیہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وسلم، برہان صلی اللہ علیہ وسلم، قوی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمن صلی اللہ علیہ وسلم، مطیع صلی اللہ علیہ وسلم، مذکر صلی اللہ علیہ وسلم، واعظ صلی اللہ علیہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق صلی اللہ علیہ وسلم، مشکور صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، مکی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، تہامی صلی اللہ علیہ وسلم، حجازی صلی اللہ علیہ وسلم، نظاری صلی اللہ علیہ وسلم، قریشی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، امی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز صلی اللہ علیہ وسلم، حریص صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، غنی صلی اللہ علیہ وسلم، جواد صلی اللہ علیہ وسلم، فتاح صلی اللہ علیہ وسلم، عالم صلی اللہ علیہ وسلم، طیب صلی اللہ علیہ وسلم، طاہر صلی اللہ علیہ وسلم، مطہر صلی اللہ علیہ وسلم، خطیب صلی اللہ علیہ وسلم،
فصیح صلی اللہ علیہ وسلم، سعید صلی اللہ علیہ وسلم، ولی صلی اللہ علیہ وسلم، امام صلی اللہ علیہ وسلم، بار صلی اللہ علیہ وسلم، شافن صلی اللہ علیہ وسلم، ماہن صلی اللہ علیہ وسلم، صادق صلی اللہ علیہ وسلم، مقتصد صلی اللہ علیہ وسلم، مہدی صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، مبین صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، حفی صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، محلل صلی اللہ علیہ وسلم، محرم صلی اللہ علیہ وسلم، ناہی صلی اللہ علیہ وسلم، منیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغ صلی اللہ علیہ وسلم، حسیب صلی اللہ علیہ وسلم، اولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کے 99 نام جو میں نے میری کتاب منتخب 26 صورتوں میں لکھے ہیں، اور اس کے بعد اس کی فضیلت بھی لکھی ہے، ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ان ناموں کے بعد بھی آپ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان ناموں کے برکت سے امت کی اور اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ، جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، آج کی رات میں تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس رات کا نام انعام والی رات رکھا ہے، لیلۃ الجائزہ۔ اے اللہ، پورے سال میں جتنی راتیں آتی ہیں کسی کا نام بھی تو نے لیلۃ الجائزہ نہیں رکھا ہے، لیکن اس کا نام تو نے لیلۃ الجائزہ رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں گھر والوں کو کہ عیدی والی رات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی عیدیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر اعلان کرتے ہیں، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، جنت کو بھی سجایا جاتا ہے۔ اے اللہ، اس مبارک رات میں تو ہمارے لیے بہترین ہدیہ ہمیں عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور تیرے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عید کا چاند دکھائی دیا، جو مرحومین ہے وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ میں عید کا چاند آیا۔ اے اللہ، 12 مہینہ ان کے لیے تو رمضان جیسا بنا دے، تو قادر ہے، تجھے کس کو پوچھنا ہے، اور تجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اے اللہ گناہوں سے، اے اللہ عذاب سے انہیں آزاد فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جس کے بچے بیمار ہوں، بوڑھے بیمار ہوں، چھوٹے بیمار ہوں، ان سب کو شفا عطا فرما۔ آخر میں تجھ سے اللہ اتنی دعا مانگتا ہوں کہ دنیا میں بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرما، دنیا میں بھی ڈھیروں خوشیوں کے فیصلے فرما، اور مرنے کے بعد بھی ڈھیروں خوشیوں کے فیصلے فرما، اور جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، تو ان کو بھی قبول فرما۔ اور جو میرا سبق سنتے ہیں، جو میرا سبق سنتی ہے اور میرے سبقوں کو خوب آگے بڑھاتے ہیں، ان کے لیے میری یہ دعائیں، رمضان کی دعائیں، لاکھوں کروڑوں مرتبہ اضعاف مضاعفہ کر کے قبول فرما، اور ہر فرد امت کو تو راضی ہو جا، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی بڑائی بول لو میرے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا،
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ جو مہمان ہماری طرف سے یہاں سے تیرے پاس پہنچ گیا اس رمضان کو بھی ہمارا سلام کہہ دینا اور اس کو بھی حفاظت سے رکھنا۔ اب آئندہ اے اللہ جو رمضان آوے وہ ڈھیروں خوشیاں لے کر آئے، عافیت کے ساتھ ہمیں آئندہ رمضان تک بھی پہنچا دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔